اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ہجری کے واقعات پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا، کیونکہ اس دوران آیت تکمیل بھی نازل ہو چکی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین ہم نے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو 10 ہجری کے واقعات میں سے واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ان کا وقت رخصت بہت قریب ہے۔ اس بات کا اشارہ ملنے کے بعد کہ پیغمبر اسلام اگلے سال تک رحلت فرما جائیں گے، کس کے دل میں کتنا اثر پیدا ہوتا ہے اور کیا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں 11 ہجری کے واقعات سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ ممکن ہے ہمارا مطالعہ اور آبزرویشن بالکل محدود ہو اور غلط ہو، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے مطالعے کے بعد کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پیغمبر اسلام کے انتقال کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب، ایک ایسا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے شاید یہ تحریک پیغمبر اسلام سے لی کہ کہیں سے بھی نبوت کا دعویٰ کرو اور لوگوں کو اکٹھا کرو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لو۔ اس کے علاوہ شاید دیکھا دیکھی میں الاسود نامی ایک شخص نے، جو کہ یمن میں رہتا تھا، وہاں سے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان کے علاوہ اسلام کے دائرے میں وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں پیغمبر اسلام کی وفات کی خبر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ شاید تاریخ میں آہستہ آہستہ سے ظہور پذیر ہوتے رہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ 11 ہجری کے واقعات کو جتنا ممکن ہو سکے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سال پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری سال ہے، اور کسی بھی امت، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے کے سردار کا آخری وقت اس قوم، قبیلے اور امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جتنے بھی واقعات ہم بیان کریں، ہم کوشش کریں وہ نامکمل ہو، ہمارا مطالعہ نامکمل ہو، نہ صرف یہ کہ نامکمل ہو، اس میں ہمارا تعصب بھی شامل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ایک گزارش ہوگی کہ اگر آپ ان واقعات سے اثر لیتے ہیں تو ان سے اثر لینے سے پہلے اس کی تحقیق اپنے طریقے سے ضرور کر لیں۔